نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے لیے انتہائی سعادت کی گھڑیاں ہیں کہ ہم اپنے عالمی مرکز میں جہاں اپنے عالمی امیر کی قیادت میں ان کی دعوت پہ جمع ہوئے، تو یقیناً میرے اور آپ سب کے لیے یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ورنہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام وہ کھاتے تو ہیں لیکن کھلاتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے امیر مکرم کے ساتھ ہمارے کئی تعلقات ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ ہمارے امیر محترم مجدد العصر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلف الرشید ہیں۔ لام پر زبر کا خیال رکھنا ہے، کچھ لوگ خلف الرشید ہوتے ہیں، کچھ خلف الرشید ہوتے ہیں، تو یہ خلف الرشید ہیں، خلف نہیں ہیں۔ تو ایک یہ نسبت بھی ہے ہماری۔ دوسرا یہ کہ ہمارے امیر مکرم دو دوستوں کے وفادار دوست ہیں اور دشمنوں کے حیادار دشمن ہیں۔ تو دوستوں کے ساتھ ان کی وفاداری اور محبت یہ بھی قابل رشک ہے، اور اعداء کے ساتھ ان کا برتاؤ وہ بھی قابل رشک ہے۔ تو ان کی شخصیت اخلاقی لحاظ سے، پھر تیسری نسبت یہ کہ یہ طائفہ منصورہ جو اس زمانے میں صحیح مصداق ہے ما انا علیہ و صحابی کا، وہ اشاعت التوحید و سنہ کا یہ لشکر ہے اور یہی جماعت ہے۔ تو اس کے عالمی امیر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جماعت کس چیز کا نام ہے؟ جماعت فقط وہی ہے جو ایک امیر کی اطاعت میں ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ نہ کوئی خوش آمدانہ جملہ ہے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے، کہ آپ کتب حدیث میں کوئی کتاب بھی اٹھا لیں، مشکات سے لے کے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری کو لے لیں، تو ہر جگہ پہ جہاں پر بھی امارت کا باب ہوگا یا کتاب عنوان ہوگا تو اطاعت امیر کی جو اہمیت ہے یہ شرعی اہمیت ہے، اور جماعت اسی چیز کا نام ہے جو ایک امیر کی اطاعت میں ہو۔ جو امیر کی اطاعت سے نکل جائے اور بغاوت پہ ہو تو اگر وہ مباحد ہے تو اس کا احترام عقیدے کا ہم ضرور کریں گے، لیکن وہ جماعت کا حصہ نہیں ہوگا۔ جماعت کا حصہ اسے سمجھیں گے شرعاً جو امیر کی اطاعت میں کام کرے گا۔ بس صرف ایک شرط ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، باقی انتظامی امور میں امیر کی اطاعت شرعاً واجب بھی ہے، اور جماعت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔
اور اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بڑے بڑے، میں نے اندازہ کیا، بڑے محترم حضرات ہیں، لیکن اطاعت امیر اس کی طرف توجہ ہی نہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اصل خرابیوں کی بنیاد تب ہوتی ہے کہ جب آدمی شرعی اصولوں کو چھوڑ دے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اگر کسی کے ذہن میں آ جائے اور اس پہ تھوڑا سا سوچے کہ اگر حبشی غلام بھی تم پہ امیر مقرر کر دیا جائے، اور اس کا آگے جو آپ نے نقشہ بیان کیا کہ اس کا سر کشمش کی طرح ہو، یعنی رنگ بھی کالا اور بظاہر صورت بھی اس کی جتنی بدصورت ہو، لیکن جب امیر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو وصیتیں کی ہے ان میں سے آپ کی یہ وصیت بھی اہم ہے کہ اس کی اطاعت کرنا تم پہ ضروری ہوگا. اور اگر اس حدیث کا اول آخر اس میں غور کیا جائے جس میں یہ بات مذکور ہوئی تو ربط بڑا اچھا ہے، زبردست ربط ہے. اسی کے آگے فرمایا ایاکم و محدثات الامور، بدعات جو ہوتی ہیں یہ وجہ تفرقہ بنتی ہے. جیسا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم. یہاں جو با ہے اس کو مفسرین فرماتے ہیں یہ با مصاحبت کی ہے. تفرق بکم کہ بدعات کے راستے پہ مت چلنا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی. جیسے ہر علاقے کی بدعت جدا جدا ہے تو بدعات تمہارے درمیان تفریق ڈال دیں گی. تفرقے کا ایک سبب بدعات کی طرف میل ہونا ہے. اور یہاں فرمایا کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب تک امیر کی اطاعت ہوگی وہ شرعی جماعت ہوگی، اور امیر کی اطاعت سے جب بغاوت شروع ہوگی تو یہاں سے فرقہ واریت کا گیٹ بھی شروع ہو جائے گا اور پھر تشتت ہوگا، افتراق ہوگا. تو سب سے پہلی میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں اور اپنے نوجوان بھائیوں کو اور خصوصاً طلبہ توحید و سنت کو کہ آپ حضرات جب کام کریں گے تو سب سے لازم امر اپنے امیر کی اطاعت، اور یہ جذبہ اور اس مسئلہ کی اہمیت آپ اپنے کارکنوں تک پہنچائیں گے. جب کارکنوں کے ذہن میں یہ اہمیت ہوگی تو انشاءاللہ وہ جماعت منظم ہو کے چلے گی. دوسری بات اخلاص ہے. اخلاص کا حضرت امام ربانی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک لفظ لکھا، وہ لفظ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ اخلاص کا ایک دعویٰ ہے، ایک حقیقت ہے. اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا اتنی دل میں ہو کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے یا مذمت کرے تو وہ تعریف اور مذمت تمہارے دل پہ اثر انداز نہ ہو، بالکل پروف ہو. کسی کی تعریف سے اکڑنا نہیں، کسی کی مذمت سے ڈرنا نہیں. جب یہ بات ہو جائے اللہ کی رضا میں رنگا جائے اور جہاں تک نوبت پہنچے اس کا نام اخلاص ہے کہ اب یہ یریدون وجہہ، صرف اللہ کی رضا چاہنے والے، یہی صحابہ کرام کے خصائص میں سے ہے. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یریدون وجہہ، اور اسی کا مطالبہ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. فاعبد اللہ توحید، مخلصا اخلاص. تو فاعبد اللہ دونوں چیزوں کا حکم کر دیا، اور اخلاص کا یہی معیار ہے کہ اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، کوئی آدمی تعریفیں کرتا ہے
تو اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں اور میں نے فلاں کر دیا، فلاں قلعہ فتح کر دیا، کہ وہ پھر یہ یہود کی خصلت بنے گی۔ اور یہود میں یہی خصلت تھی، یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ہماری ان چیزوں پہ تعریفیں ہوں جو ہم نے کیا نہیں ہے اور لوگ ہماری اس پہ تعریفیں کریں۔ اور دوسرا، جب آپ کسی مذمت کرنے والے کی مذمت کا خوف کریں گے کہ ہم مسئلہ بیان کریں گے، لوگ خلاف ہوں گے اور لوگ ہمارے خلاف باتیں کریں گے، تو یہ شکل تو پھر اخلاص نہیں ملے گا۔ اخلاص ان دونوں کناروں کے درمیان میں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا۔ اور تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن کی زیارت کی تمنا فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث کے لفظ ہے، بالکل مختصر جملہ ہے، فرمایا بددت انا قد رأینا اخواننا۔ بددت کے لفظ پہ آدمی غور کرے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بہت زیادہ تمنا ہے، یہ ود ہے، مودت، محبت سے بھی اوپر والا درجہ ہے، مودت ہے، سب سے زیادہ میری تمنا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ جملہ سنا تو وہ تڑپ گئے کہ ہم نے سب کچھ آپ کے لیے قربان کیا اور آپ کس کے دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ اور صحابہ کا یہ حق بھی بنتا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا، اب لسنا اخوانا کا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ لفظوں کے طرز اور اسلوب، اس پہ بھی غور کریں کیسا سوال ہے۔ تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تھوڑیاں ریسیں ہی نہیں، انتم اصحابی، تمہارا جو مقام ہے اس کو تو پہنچ سکتے ہی کوئی نہیں ہے، تم تو میرے صحابہ ہو، بھائی بھی ہو، لیکن اخوت کا مقام نیچے ہے، صحابیت کا مقام اوپر ہے۔ تم تو میرے صحابہ ہو، لیکن میں جن کے دیکھنے کی تمنا کر رہا ہوں وہ میرے بھائی ہوں گے، صحابی نہیں ہوں گے۔ الذین لم یأتوا بعد، وہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے، ان کے لیے میں تمنا کر رہا ہوں۔ پھر اسی حدیث کا 4 احادیث میں آگے وضاحت فرمائی دوسرے طرق میں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الذین یحیون سنتی بعد ما امیت، یہ وہ لوگ ہوں گے جہاں سنت کے 5 معنوں میں سے یہاں سنت کا معنی مشن ہے، کہ جو میرے مشن کو زندہ کریں گے، احیاء سنہ ہوگا، میرے مشن، میری دعوت، اس کو زندہ کریں گے، تو یہ میرے وہ بھائی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے بدت تو میرے دل میں تڑپ اور ارمان ہے، لیکن یہ تڑپ پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت۔ آج اگر ہم دیکھیں الہاد، دجالی نظام، دجالی فکر اور دجالی پروگرام، سب یہ سر پہ چڑھ چکی ہیں، اور آپ وہ آل حق کا گروہ ہیں جنہوں نے ہر باطل کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور دجال کی ہر سازش کو بھی ناکام کرنا ہے اور دجال کی ہر فتنے کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت میں جماعت کو جماعت سمجھ کے ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ مقام اور یہ راستہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ نغمہ ہر سال پہ گایا نہیں جاتا، اس کے لیے استفینا من عبادنا، اللہ رب العزت جس کو چن لیں یہ استفاء خاص ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جماعت ایسی دی جو صحیح مصداق ہے طائفہ منصورہ کا، اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں امیر ایسا دیا۔ یہ خوش آمدانہ جملہ نہیں، نہ میں اس کا قائل ہوں، نہ ہم خوش آمد والے مدرسے میں پڑھے ہیں اور نہ کسی کے سامنے منہ ٹیڑھا کیا ہے، یہ وہ حقیقت بات ہے۔ آپ پوری دنیا میں پھریں تو آپ کو کوئی امیر مجھے بتا دیں کہ جس کے درس قرآن میں 50
40 سے 50 ہزار لوگ جمع ہوتے ہوں، اور آج کی تاریخ نہیں، پچھلے سالوں تک چلے جائے تو میرا خیال تو ہے کہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ آپ جتنے جماعتوں کے امیر ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ مریم نواز سے کیسے ملنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں امیر بہت دیا جو قرآن کا عالم ہے، اور ان جیسا قرآن کا عالم میں اگر یہ دعویٰ کروں تو انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ بالکل صحیح ہوگا کہ ان جیسا اس دور میں کوئی قرآن کا عالم موجود نہیں۔ سب سے بڑا قرآن کے عالم ہیں اور پھر قرآن کے خادم ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں ہمارے امیر صاحب کو کیا ضرورت ہے دورہ پڑھانے کی، یعنی دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے اللہ نے ان کو دنیا بھی دی ہے اور ان کو رزق حلال بھی وافر مقدار میں دی ہے۔ اس کے باوجود ہم تھوڑا بہت ترجمہ ٹوٹا پھوٹا ہم بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ترجمے کے بعد ہمارا 5-6 کلو وزن کم ہو جاتا ہے جب ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس عمر میں پورے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانا کس کو دکھانا مقصد ہے؟ ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، رزق حلال وافر مقدار میں موجود ہے۔ یہ جو آپ مکان دیکھیں تو یہ شاہی محل لگ رہا ہے، اور ہر طرح یہ سب رزق حلال کی برکت ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی درس بھی دینا، خدمت بھی کرنا۔ حالانکہ ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن 5 وقتہ نماز ان پہ معاف ہے، 5 وقت نماز بالکل معاف ہے، اور وضو بھی کبھی نہیں کیا۔ تو نماز بھی ایسے موجود ہیں، ایسا درجہ ہے۔ ایک تو ان میں ایسا درجہ ہے نا کہ ولی ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ تکالیف ساری ساکت ہو جاتی ہے۔ ایک درجہ اور بھی موجود ہے کہ وہاں پر تکالیف ساری ساکت ہو جاتی ہیں اور سارے احکام اٹھ جاتی ہیں ان کے گمان میں۔ بہرحال شاید کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو میں معافی چاہوں گا، کیونکہ آج کل بالکل میں نے رد بھی چھوڑ دیے، اور صرف مشرکین، مبتدئین اور منافقین اور شرارتی جین کا صرف ہم رد کرتے ہیں، مباحدین کا ہم کبھی رد نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو میں بس یہی ان کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ ہمیں اپنے امیر کی اطاعت میں توحید و سنت کا منہج انبیاء پہ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔